ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی آخری رات، آخری شب، اور آج 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نمازوں کو، تراویح کو، روزوں کو اور جتنے بھی صدقات، عطیات، خیرات اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا گیا، جو عبادات کی گئیں، رب تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور رمضان کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی راتوں میں درس تراویح کا یہ سلسلہ رہا اور آج آخری پارہ ہے، اور یہ بھی رمضان اور قرآن چونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے رمضان کا تعارف فرمایا تو کہا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کو بھی خاص رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو رمضان بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ ہمیں ان دونوں کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں سارا سال ہی گویا کہ یاد رمضان اور یاد قرآن میں گزارنے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ محدود ہے اور وہ اپنے ایام گزار کر رخصت ہو جائے گا، مگر جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ رب تبارک و تعالی حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنی عبادات کا ہمیں عام دنوں میں بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، تو وہ اس کو اسی طرح ہی ہم نے بجا لانا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی صرف رمضان کے ساتھ نہیں، قرآن کا تعلق بھی ہمیں عام دنوں میں بھی اس کے ساتھ وہ رکھنا ہے۔ ہماری تلاوت موقوف نہ ہو، قرآن کی زیارت کرنا، قرآن کو باوضو ہاتھ لگانا، چھونا، یہ سارے معاملات ہمارے چلتے رہیں اور قرآن سے بھی یہ ہماری محبت رہے، قرآن سیکھنے والے بھی بنیں، سمجھنے والے بھی بنیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے۔ آج 30واں پارہ ہے، اور 30ویں پارے میں کل 37 صورتیں ہیں، اور ہر صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ پیغامات بھی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نصیحتیں بھی ہیں۔ قیامت کے حوالے سے کئی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اس کی بالخصوص ابتدائی صورتیں تو ان میں تصور ہی قیامت کا، قیامت قائم ہونے کے حوالے سے اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ان پہلی ابتدائی صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ چند منتخب صورتوں میں چند آیات مبارکہ کا درس سنیں گے۔ اسی پارے کے اندر سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ سورہ مبارکہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت مبارکہ، سب سے پہلی وحی تھی، وہ بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ اسی پارے کے اندر لیلۃ القدر والی سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ کوثر، سورہ اخلاص، یعنی بہت معروف صورتیں۔ اور عام طور پہ ہم کہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو نماز پڑھتی ہے، اور نماز میں کون سی صورتیں پڑھتی ہیں، تو وہ ایک تعداد ہوگی کہ جن کو 30ویں پارے کی ہی صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ 30ویں پارے کے حوالے سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نبا کا مطلب بھی خبر ہے، اور یہاں جو اصل تھا وہ آپ سے سوالات کرنے لگے، اور قیامت کے حوالے سے تو اللہ پاک نے قیامت کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ بڑی خبر سے مراد یہاں کیا ہے؟ بڑی خبر سے مراد وہی، یعنی قیامت کا قائم ہونا، انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جانا۔ مشرکین آپس میں بھی سوال کر رہے ہیں، اور یہی سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ جو دین کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں کیا، ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا؟ تو یہ کیسے ہے؟ اور اسی میں ہی وہ مختلف ہیں، یعنی ان کے کچھ گروہ اور ہو گئے اور کچھ مختلف ہو گئے، یعنی کچھ تو قطعی طور پر اس کا انکار کرنے لگے اور کچھ اس میں شک کرنے لگے، تو جس میں وہ خود مختلف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں اب جان جائیں گے،
پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی زمین بالکل بچھی ہوئی ہے اور پہاڑ کیل میخوں کی طرح، یعنی یہ زمین کے اندر پیوست ہیں تاکہ زمین کو دیگر پھٹنے سے اور ان زمین کے زلزلوں سے ان کو بچایا جا سکے، یعنی زمین کو بیسک پھٹنے سے بچایا جا سکے۔ تو وہ پہاڑوں کو زمین کے اندر اللہ پاک نے جو نصب فرمایا، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت چمکتا چراغ یعنی سورج بنایا، اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات، یعنی رب نے اپنی قدرت کاملہ اور پھر جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند ہے، تارے ہیں، رات بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تاکہ اندھیرا ہو تو آدمی سکون پائے، اس سکون والی وہ نیند نصیب ہو جائے، دن کو کام کاج کے لیے بنایا، اور پھر فصلوں کو اگانے کے لیے ایک پانی بیسک ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے آسمانوں سے اس پانی کا انتظام کیا، اہتمام فرما دیا اور پانی عطا کیا تاکہ سبزہ نکل آئے، پھل اور باغات یہ تمہیں عطا کیے، یعنی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی جس دن وہ پھونک مار دی جائے گی، اور 2 مرتبہ پھونک ہوگی، یعنی جو سور پھونکنا، ایک پہلے اور ایک پھر جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور یہ جب قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت ہیں تو یہاں یہ مراد ہے کہ پھر انہیں اٹھا دیا جائے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں انہیں حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن ہے، یہ حساب کتاب ہے، حشر نشر، یہ ایک پورا عقیدہ ہے۔ آگے پھر اسی کا ذکر کیا، پھر جہنم کا ذکر ہوا اور جہنم کے اندر جو عذاب ہیں ان کا تذکرہ، پھر جنت کی انعامات اور نعمتوں کا اللہ نے اسی میں بیان فرمایا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، پھر سب آگے وہ بیان فرمایا۔ تو یہ اوورال قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، یہ پوری ان صورتوں کے مضامین ہیں، اور بالآخر یہ کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا اور کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور مومنوں کو، ایمان والوں کو جنت کے فیصلے ہوں گے، اور وہاں پر پھر جب جانور جو ہوں گے ان کو مٹی کر دیا جائے گا تو کافر یہ تمنا کریں گے، کیا یا لیتنی کنت ترابا، ہم بھی جانور ہوتے کہ آج یہ مٹی کر دیے جاتے اور کچھ نہیں تو مٹی ہو جاتے، تو یہ اس دن ان کو یہ تمنا لائق ہوگی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی کر دیے جاتے۔ لیکن وہ حساب کا دن ہے اور اس دن ہر انسان نے اپنے اس نتیجے کو پہنچنا ہے۔ اچھا تھا، مسلمان تھا تو اللہ کی عظیم نعمتیں جنت میں حاصل کرے گا، اور اگر معاذ اللہ ایمان ہی نہیں لایا تھا تو بھی جہنم ہے، اور وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں میں ملوث رہے تو ان میں سے بھی ایک تعداد ہے کہ جو دوزخ کے اندر جائے گی، لیکن مسلمانوں کو دوزخ سے بہرحال پھر نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اگر ایمان سلامت لے کر گئے تو پھر تو بہت سی انعامات ہیں، مگر میرے بھائیوں ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف، کیونکہ نافرمانی کی طرف جائیں گے تو پھر راستہ وہی دوزخ والا، جہنم والا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، دوزخ سے ہمیں محفوظ فرما۔ آگے مزید صورتوں کی طرف بڑھتے ہیں تو سورہ انفطار کی ابتدائی آیات مبارکہ، اور ویسے تو ان میں کئی صورتیں کہ جن کی ابتدا میں وہ قیامت کی نشانیوں کو ہی ایک طرح کا بیان فرمایا گیا،
تو سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہ تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی یہاں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ تیرا رب کریم رب ہے، اس رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء بنائے، آنکھیں تو دو ہیں، کان ہیں تو دو ہیں، ناک ہے تو ایک ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ ایسے ہی بن گئی، تخلیق ہو گئی، پوری ایک تخلیق جیسی چاہا اللہ نے ویسی صورت میں بنایا، لیکن ان اعضاء کو پورا اعتدال کے ساتھ رکھا۔ ہاتھ ہے تو دو ہیں، یہ نہیں کہ کسی کا ایک ہاتھ بہت آگے دوسرا ہاتھ بالکل پیچھے، یعنی اوورال جو ایک بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تخلیق فرمائی، یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ تو وہ اعضاء ہیں جو ہم نے رب سے گویا کہ مانگے نہیں ہیں، ہم نے کوئی اس کے لیے دعائیں نہیں کی، اللہ نے ہمیں بن مانگے ہی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود جو قیامت کو جھٹلائے، اللہ پر ایمان نہ لے کر آئے، تو پھر وہ نقصان اور خسارے میں۔ رب تو تمہارا کریم ہے، کرم والا ہے، تم دھوکے میں پڑ گئے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کرامن کاتبین ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں، جنت کی عظیم نعمتیں حاصل کرنے والے، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ تو یہ قیامت اور قیامت کی ایک جو صورت بیان کی، بھاگنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھاگ بھی نہیں پائے گا، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک جاننے والا خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اور قیامت کے حوالے سے تو قرآن پاک میں بکثرت آیات مبارکہ ہیں ہی قیامت کے حوالے سے۔ ایک پوری سورت سورہ قیامت کے نام پر 29ویں پارے میں گزری۔ مختلف صورتوں کے اندر بھی قیامت کے حوالے سے یہ عقائد کو بیان کیا، کیونکہ کفار اس چیز کو نہیں مانتے تھے، مرنے کو کہتے تھے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن فنا کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ نہیں مانتے تھے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ نہیں مانتے تھے۔ مسلمان اس عقیدے سے زندہ رہتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا بھی جانا ہے۔ تو یہ سورہ انفطار ہے۔ اسی طرح سورہ انشقاق میں بھی، سورہ تکویر میں بھی یہ قیامت کی نشانیوں کو، علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مطففین کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ ابتدا کے اندر ایک برا وصف جو عام طور پہ لوگوں کے اندر بھی، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، لوگوں سے لیں تو کہتے ہیں پورا ملے، لیکن اپنا بیچتے ہیں تو کہتے ہیں پھر اس میں کمی کر دیتے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی نقصان والی بات نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ لوگوں سے لیتے ہیں تو ہم چاہتے پورا لیں، اور جب ہم سے کوئی لے تو ہم کہیں کہ ہم اسے دھوکہ دیں اور اسے تھوڑی چیز دیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آج جس چیز کو ہم نارمل لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھ کئی قومیں ایسی ہیں، بالخصوص حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، منع کرتے رہے آپ، بالآخر ان قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور یہ مطففین صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے فرامین دیکھیں کس طرح مذمت اس کی فرمائی۔ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح کی یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، وزن پورا پورا کرنا یہ بیان کیا ہے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ فرمایا اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور آگے سورہ بروج کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پکڑ میں کچھ اللہ ڈھیل تو دیتا ہے مگر جب گرفت فرما لے تو پھر بڑی پکڑ سخت ہے، پھر بڑی پکڑ سخت ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کاش وہ نہ کرتا، اے کاش وہ نہ کرتا، اے فلاں پر ظلم نہ کرتا، اس کا مال ناحق طریقے سے نہ لیتا، پھر یہ سوچتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا، اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس ہے۔ آگے مختلف صورتیں ہیں۔ سورہ فجر میں ایک بہت پیاری آیت مبارکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یہ نہیں کسی کے انتقال کے وقت یہ آواز دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا، تو آپ نے یہ بشارت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کی کہ اب وقت آپ کا بھی جب انتقال ہوگا تو یہی آیت پڑھی جائے گی، گویا کہ یہ ندا دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ جو خاص اللہ کے نیک بندے کہ جن کو عبادات، ریاضات، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کر کے جو اطمینان پہنچانے والا وہ نفس اور اطمینان پہنچتا ہے اسے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، بھڑکاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں سب کو یہ اطمینان والا نفس عطا فرمائے کہ عبادت، ذکر یہ سب کرنے کے بعد ایک قلبی سکون، اطمینان پہنچے، تاکہ ایسوں کے لیے جب انتقال ہوگا نا تو وہ ان کی روحوں کو کہا جائے گا، اس نفس کو کہا جائے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہو، بندوں میں، نیک بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ یہ عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو گویا کہ بتا دیا گیا، اور اس کے نفس کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا عمل کر رہا ہوں، اس کو اب جان کو بھی پتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ عقل شعور اللہ نے دی ہے نا، اور اب تو قسم ذکر فرما کر یہ ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ شمس میں کیا فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم
اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے اور رات کی جب وہ سورج چھپا دے، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک منایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی اسے الہام ہو گیا، بتا دیا گیا کہ کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورۃ اللیل کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو حضرت بلال کو آزاد کروایا، اللہ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ جب لوگوں نے کہا شاید بلال حبشی نے کوئی ان پر احسان کیا ہوگا کہ جس کا بدلہ انہوں نے چکایا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے بھی بیان فرما دیا کہ کوئی ایسا کام احسان والا نہیں تھا جس کا بدلہ دیا ہے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے سورہ والضحیٰ ہے۔ سورہ والضحیٰ بڑی مبارک صورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ بھی بشارت عطا فرمائی، جب میری رضا کا معاملہ ہے تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہ لوں، ایک ایک امتی کو میں جنت میں داخل نہ کر لوں۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ والضحیٰ، سورہ ضحیٰ کے جس کے مضامین، اور اس میں ایک یہ بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو آپ جھڑکے مت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا آپ اسے عطا فرماتے، اور اتنا عطا فرماتے کہ وہ پھر اور کہیں مانگنے گویا جاتا ہی نہیں ہے، ایک ہی دروازے سے اتنا کچھ مل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ویسے تو عام حالات میں، لیکن رمضان میں تو اتنی تیز ہوتی تھی کہ تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ ہوا کرتی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ الم نشرح، اور پھر سورہ والتین، اس کے بعد سورہ علق، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت مبارکہ، بالخصوص جو پہلی ابتدائی 5 آیات مبارکہ ہیں جو غار حرا کے موقع پر نازل ہوئیں۔ ناظرین کرام، ایک ہے قرآن کی ترتیب نزول، اور ایک ہے ترتیب مصحف۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، جو مصحف شریف ہے، جلد میں جو قرآن ہے، یہ ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کہلاتی ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر ترتیب تھی۔ اچھا، ایک ترتیب وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب حال قرآن نازل ہوتا گیا۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر پہلی سورت فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، سورہ نساء، لیکن جب آپ ان صورتوں کے نام اور جا کے دیکھیں مقام، تو سورہ بقرہ مدنیہ صورت ہے، یعنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن چونکہ ترتیب مصحف وہی ہے جو ترتیب لوح محفوظ ہے، نازل اگرچہ بعد میں ہوئی لیکن جو لوح محفوظ پر قرآن ہے تو اس ترتیب سے وہ۔ اس طرح سورہ اقرا یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے تو پہلی ہے، مگر ترتیب مصحف کے اعتبار سے 30ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ بڑی ڈیٹیل تفصیل اس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دل میں خلوت تنہائی کی محبت کو ڈالا گیا، تو حضور اسلام غار حرا پر آپ پہنچ گئے۔ آپ ذرا مکہ مکرمہ جو گئے ہیں، اللہ پاک سب کو حاضری عطا فرمائے، تو خانہ کعبہ سے چند کلومیٹر دور یہ جبل نور ہے، اور پھر وہ خاص مقام غار حرا کا، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کے لیے وہاں گئے، خلوت میں گئے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے اور آپ کو کہا اقرا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن یعنی میں نہیں پڑھتا۔ تو وہ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، تو پھر یعنی یوں معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ اور شارحین نے یہ وجہ بھی لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کی قدرت، شان اور رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایسے محو تھے کہ آپ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن جب جبریل امین نے آگے پورے کلمات اقرا بسم ربک الذی خلق تو اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا کہا، تو آپ پھر اسی طرف کہ یہ رب کی ہی بات کرنے آئیں، تو آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے یہ پڑھنا
شروع فرمایا ہے۔ اور یوں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ ابتدائی 5 آیتیں غار حرا پر نازل ہوئیں، پھر حسب حال قرآن نازل ہوتا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جو ہجرت سے قبل نازل ہوا تو مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلائیں۔ آگے سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ یعنی فرشتے اترتے ہیں اور ہر فرشتے ان لوگوں کو جو عبادات میں مصروف ہیں انہیں دعائیں دیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ بینہ ہے، اور سورہ بینہ کے بعد سورہ زلزال۔ اللہ اکبر۔ سورہ زلزال کو بھی آدمی پڑھتا رہے تو ایک دل کے اندر آخرت قیامت کے حوالے سے ایک سوچ پختہ ہوتی ہے، اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ جب زمین کے اندر یہ ایسے زلزلے آئیں گے، تھر تھرا جائے گی، کانپ جائے گی، ہر آدمی دیکھے گا، اور زمین بھی اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو اگل دے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی خیر کوئی ہوگا تو وہ بھی وہ نفس دیکھے گا، جان دیکھے گی، اور جس نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہوگا تو وہ شر بھی ہر جان دیکھے گی۔ مزید صورتیں سورہ عادیات ہے اور سورہ تکاثر، جس میں بالخصوص الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل تمہیں کر دیا مال کی کثرت نے اور تم نے یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اور انسان اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور آخرت اور رب کی رضا والے کام گویا کہ ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ مال انسان کی ضروریات میں سے ہے، جی ہاں، اس لیے حدیث میں فرمایا 3 چیزیں نا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ گویا کہ 3 چیزیں جا رہی ہیں، ایک اس کے گھر والے رشتہ دار دوست احباب جا رہے ہیں، اس کا مال جا رہا ہے، اس کا عمل جا رہا ہے۔ مال اور گھر والے دوست احباب سب یہ واپسی آ جائیں گے، عمل اس کا وہاں جائے گا، عمل اس کا اس کے ساتھ جائے گا۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کو پختہ رکھنا چاہیے، وہ عمل اچھے ہونے چاہیے۔ اگلی سورت میں فرمایا والعصر، ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اب یہاں پر زمانے کی قسم، ایک تو یہ کہ زمانے کے حوادثات احوال ہم دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بھی کئی چیزیں انسان کی عبرت کے لیے سامان بنتی، اور ایک یہاں سے مراد خاص ہی اثر کے اس وقت کو یاد کیا گیا اور اس کی قسم ذکر ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی شارحین نے کہا کہ اس زمانے سے مراد زمانہ رسالت، زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تو اللہ پاک نے شہر کی قسم ذکر فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اور آپ کو لعمرک کہہ کر اللہ پاک نے آپ کی عمر کی قسم جو ہے وہ یاد فرمائی، اور یہاں پر والعصر فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اس زمانے کی جو خیر و برکت والا زمانہ ہے اس کی قسم ذکر فرمائی۔ آگے جو ارشاد فرمایا بے شک انسان آدمی ضرور خسارے میں، اور ان میں کون ہیں جو خسارے میں نہیں؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، اچھائیوں کی تلقین کی، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ لیکن عام اوورال پھر جو نہ ایمان والے نہ نیک ہیں تو وہ کیا ہیں کہ وہ خسارے میں ہیں، وہ خسارے میں۔ یہ بھی صورت مبارکہ ہمیں اس طور پر ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر مسلمان تبلیغ کرے، یعنی مبلغ بنے، کوئی اچھائیوں کی وصیت کرے، اچھائی والی باتیں کرے، نیکی والی باتیں کرے، تو وہ دوسروں کو بھی یہ کرنا یہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات مولانا حضرات تو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ واعظ بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ایک عام آدمی بالفرض ایک ڈاکٹر ہے، ایک کوئی اور ہے، کسی پیشے سے متعلق ہے، یا کوئی تاجر بھی ہے، وہ جو بات کرے گا وہ سامنے والے کو کلک کر جائے گی، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔
کیونکہ مسجد میں آنے والے، تقریر واز سننے والے تو یہ ذہن بنا کر آتے ہیں کوئی نیکی کی بات ہی کریں گے، لیکن جو تجارت کرنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ان سے اتنا ذہن نہیں ہے۔ مگر اگر وہ بھی اچھائی کی تلقین کریں گے تو یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے۔ قولی تبلیغ بھی ہونی چاہیے، عملی بھی، اور عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ آدمی عمل کر کے دکھاتا ہے، باعمل ہوتا ہے، تو اس کی بات کے بھی اثر زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورا سال ہی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی پسندیدہ ثواب کا کام، اور ترجمے سے پڑھنا بہت اعلیٰ اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ صراط الجنان اتنی خوبصورت یہ تفسیر دی ہے، ہمارے گھروں میں یہ تفسیر رہے، اور اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، آئی پیڈ میں آپ تفسیر کو رکھیے اور اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، اور دروس قرآن، دروس تراویح اور دیگر عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔